السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک حمزہ آفیشیل۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے آج اپنا پہلا جلسہ کیا ہے حفظ آباد میں۔ ایک ایوریج جلسہ انہوں نے کیا ہے، جب سے انتخابات کا اعلان ہوا ہے یہ ان کا پہلا جلسہ تھا۔ بلاول بھٹو نے آج دادو میں جلسہ کیا ہے۔ تو دو پارٹیاں تو بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن ان کے علاوہ ایک اور جماعت TLP تحریک لبیک پاکستان، وہ بھی بہت ایکٹیو ہے، اور ان کے جو چیئرمین ہے سعد رضوی صاحب، وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے جلسے کر رہے ہیں۔ ان تین پارٹیاں میرے خیال سے اس الیکشن کی ٹاپ پارٹیاں جو ابھی تک کے سنیریوں میں نظر آ رہی ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور TLP۔ اچھا، اب یہ جو الیکشن ہے یہ بیسیکلی 2008 والا الیکشن ہو رہا ہے۔ 2008 میں کیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انتخابات لڑ رہی تھی، اور ایک دو تین ادر جماعتیں تھیں۔ ابھی بھی یہی حساب ہے۔ اب پاکستان کی ایک بڑی جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے چیئرمین جیل میں ہیں، وہ الیکشن لڑ نہیں پا رہے، اور جو ان کی پارٹی کے امیدوار ہیں سارے، وہ اب آزاد طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو پارٹی کا سمبل یعنی بیٹ نہیں دیا گیا۔ اچھا، اب آزاد لوگوں کو جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آزاد جیتنے کا مطلب ہے کہ آپ اس حلقے کے 50 سال 40 سال سے اس حلقے میں ہوں، اور آپ کا ایک اچھا خاصا وہاں پہ عزت ہو، جان پہچان ہو، سارے معاملات ہوں، تب آپ آزاد جیتتے ہیں۔ لیکن PTI کا ایسا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جماعت نہیں بنی تھی، تو اس کے جو امیدوار ہیں وہ اتنے پرانے اس حلقے کے نہیں ہیں۔ وہ جیتتے بھی تھے تو وہ بیٹ کے سمبل پہ جیتتے تھے، وہ عمران خان کی وجہ سے جیتتے تھے، وہ اپنی وجہ سے نہیں جیتتے تھے۔ جیسا پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو آزاد کہیں پہ بھی کھڑے ہوں تو وہ جیتتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا اوکاڑا کے ریاض الحق جج جو ہیں، اب وہ مسلم لیگ نون میں ہے، لیکن وہ آزاد کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے لاکھ پلس ووٹ لی تھی، اور مخالف نے میرے خیال ہے 20-30 ہزار ووٹ لی تھی۔ تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آزاد کھڑے ہوں تو جیتے۔ بہرحال پیپل پارٹی کی آپ میرے اندازے کے مطابق پورے ملک سے 20 سے 25 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار، شاید یہ بھی شاید میں کچھ زیادہ ہی بتا رہا ہوں، اگر وہ جیت کے اپنی پارٹی کو ہی اون کرتے ہیں تو 20 سے 25 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی۔ ادروائز جو جیتیں گے شاید وہ حکومتی لوگوں کے پاس چلیں۔ اب PTI کا جو بندہ کھڑا ہوا ہے الیکشن، اگر وہ جیت جاتا ہے تو وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے، اس پہ پابندی پارٹی کی نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک ایشوز ہیں، اور الیکشن اب ایسے ہی ہوتے ہیں، آئے ہیں ایسے ہی ہو رہے ہیں، شاید آگے بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ جماعتیں ایک نہیں ہیں الیکشن کے معاملے پہ۔ یہ ایک دوسرے سے مفاہمت نہیں کرتی، یہ الیکشن کا ڈیٹا نہیں بناتی، یہ کوئی سٹرکچر نہیں بناتی الیکشن کا۔ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے۔ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے بس اس سے اچھا الیکشن ہی کوئی نہیں ہوا، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے اس سے برا الیکشن ہی کوئی نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں تو باقی 47 بلکہ 62 میں پاکستان کا پہلا الیکشن ہوا تھا، وہیں سے ابھی تک یہی کچھ چل رہا ہے، تو آگے بھی یہی چلے گا۔ اس میں غلطی ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری پارٹیز کی ہے۔ اگر یہ 2 سے 3 باتوں پہ اتفاق کر لیں، معیشت پہ، جمہوریت پہ، اور الیکشن ریفارمز پہ، یار الیکشن کیسے ہونے ہیں، تو شاید اتنے ایشوز نہ ہوں۔ ملک انتہائی نازک صورتحال ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ کل سے ایک ایشو ہے، یہ بلکہ سیکنڈ میری بات ہے، کہ ایران نے پاکستان کے اندر جو ہمارا پنجگور ہے بلوچستان میں، اس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور راکٹ فائر کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ یہاں چھپے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ان کو یہاں مارا ہے۔ لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی اور کے ملک میں چھپا ہوا ہے، جو مرضی ہو، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک پورا سٹرکچر ہے، پاک آرمی ہے، ISI، ہماری ایجنسیز ہیں، فورس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، تو آپ خود سے ایسے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی جوابی کارروائی آج پاکستان نے ایران کے صوبے سستیان میں ایک اچھی کارروائی کی ہے پاکستان نے، اور یہ بڑا اپریشیٹ ہے۔ دوسرے ملک ہمیشہ پاکستان کو میرا خیال ہے پہل کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم بھی پھر ان کو جواب دیتے ہیں، جیسے انڈیا نے کیا تھا 2018 میں۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے کہہ رہے تھے کہ اسٹرائک کیا، لیکن اس کا جواب ایک اچھا جواب دیا تھا پاکستان میں، کہ ان کا پائلٹ ہی جہاز سے گر کے پاکستان میں رہ گیا تھا۔ اگر وہ اتنے ہوتے تو کسی کے پائلٹ اس طرح گرتے نہیں ہیں کسی کے ملک میں، اور ہم نے اس کو کس طرح دیا تھا، اور جب ہم نے اسے دیا تو انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا، کہ شاید پتہ نہیں اس کے اندر کوئی ڈیوائس لگا دیا۔ تو یہ حالات ہیں لوگوں کے، تو نہ کوئی ہمارے ساتھ ایشو کرے، نہ ہم اس کے ساتھ کوئی ایشو کریں۔ حالات پوری دنیا گلوبلی حالات بہت مشکل چلے گئے ہیں، چاہے یہ رشیا یوکرین ہو، اسرائیل فلسطین ہو، اب تو پاکستان ایران عراق اور یہ ہوں، اس کے بعد امریکہ نے یمن پہ جو کچھ کیا، امریکہ ایران پہ جو کچھ کیا، تو ایک گلوبلی ورلڈ وار 3 کی طرف خدا نہ خواستہ یہ معاملات جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔